بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے تکلیف کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ الماس صاحبہ جو ہماری ضلع مری کی صدر ہے کا نمبر آف تھا، میں بڑا پریشان تھا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ تو میں آیا، انہوں نے مجھے ردا سنائی، انہوں نے کہا کہ میں چشم دید گواہ ہوں کہ بہت ظلم ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ۔ خدا را اللہ کا واسطہ ہے، 1971 میں پاکستان کیوں ٹوٹا تھا؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو ایسا نہ ہو کہ یہ ملک دوبارہ ہم اسی 1971 کی طرف چلے جائیں یا 77 کی طرف چلے جائیں۔ خدا را ناانصافی مت کیجیے، جن کا حق ہے ان کو حق دیجیے خدا کے واسطے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص جیل میں بند ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو ووٹ دیتے ہیں کہ ان کا حق چھینتے ہو۔ جماعت اسلامی جس نے سر دھڑ کی بازی لگا دی، دیر رات کام محنت کی، لیکن اچانک ایم کیو کہاں سے آ گئی؟ یہ کہاں سے پیدا ہو گئی ایم کیو بھائی؟ ان کی 4 سیٹیں تھی، 15-17 سیٹیں کہاں سے مل گئی؟ خدا کے واسطے ہوش کے داخل لو، اس ملک کو بنگلہ دیش مت بناؤ۔ تو میں نے یہ رودا سننے کے بعد میں الباز صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ نے کیا دیکھا ہوا؟ آپ نے مجھے تو بتا دیا، آپ ایک کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بتائیں کہ کیا ہوا، آپ نے کیا دیکھا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شاہ فیصل کالونی PS 91 کے حلقے سے نرگس خان کو سپورٹ کر رہی تھی، جو ہماری پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی سے الیکشن لڑ رہی تھی۔ میں خود ایک پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی سے ہوں اور وہاں پر میں چیف ایجنٹ تھی، جس کا میرے پاس یہ پروف ہے۔ صحیح۔ میں وہاں پر موجود تھی، لٹل ماسٹر اسکول شاہ فیصل کالونی میں۔ میں خود ایک پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں، اور یہ کل کا فارم 45 بھی میرے پاس ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو بھی کہوں گی سچ کہوں گی۔ میں نے وہاں پر پرسکون طریقے سے گنتی ہوئی ہے، سب نے کاؤنٹنگ کی، میں خود موجود تھی، ہم خود رزلٹ دیکھ رہے تھے۔ جتنے بھی ووٹ باکس کے اندر سے نکل رہے تھے، اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہتی ہوں، پی ٹی آئی کے نکل رہے تھے اور جماعت اسلامی کے نکل رہے تھے، اس کے بلاول کے بھی نکل رہے تھے، پیپلز پارٹی کے جو نکل رہے تھے اکا دکا اس کے نکل رہے تھے، نون لیگ کے اکا دکا، یعنی کہ اس طرح کے نکل رہے تھے۔ اور ایم کیو کے سارے ایم کیو ایم کے تو پتنگ کے نشان کے نکلے وہاں سے، وہ بھی ایک سے ایک 4 باکس تھے ہمارے پاس، 4 بڑے اور 4 چھوٹے۔ جی جی۔ تو گرین والوں سے جو ہے، جو وائٹ والے تھے چھوٹے، ان میں سے اکا دکا کسی ایک باکس سے ایک نکلا، پھر کسی سے 2 اور دو باکس خالی تھے۔ صحیح۔ یہ میرے پاس، اگر زبانی بھول بھی رہی ہوں تو میرے پاس اس کا سارا جو ہے ڈیٹا ہے۔ ہاں، ڈیٹا میرے پاس موجود ہے۔ جی۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے، مجھے بہت زیادہ دکھ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی کے ساتھ دھوکہ کرے گا وہ میری امت سے نہیں ہے۔ تو جب ہم امت سے خارج ہو جائیں گے تو ہم تو نہ دین کے نہ دنیا کے، ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہے۔ تو یہ ہماری ایک سیاسی لڑائی اپنی جگہ ہے۔ عمران خان میرے چاچا نہیں ہے، میرے ماموں نہیں ہے، نہ میرے چاچا کے بیٹے، میری کوئی ان سے رشتہ داری نہیں ہے، نہ میری بلاول سے رشتہ داری ہے، نہ میری نواز انکل سے رشتہ داری ہے، نہ XYZ ایم کیو سے میری کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اور رہی بات سیاست کی، پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی سے میں ہوں، تو ظاہر سی بات ہے میں تو ان سب سے بالکل الگ ہوں، میرا کسی سے واسطہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں میں جو سچ بول رہی ہوں وہ صرف اور صرف اس لیے کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، اور میں نے وہاں جو دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ لوگ جنون کی حد تک عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی کو کر رہے ہیں۔ میرا ان دونوں پارٹیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے لیے بھی میں کلمہ پڑھتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں ان کی فیور میں بول رہی ہوں، لیکن میں صرف ایک مسلمان ہونے کے ناطے سچ بول رہی ہوں، اور مجھے اس چیز کا دکھ ہے، کیونکہ مجھے بی بی سے بہت پیار تھا، بچپن سے ہم بی بی کو دیکھتے آ رہے تھے، ابھی تک بی بی سے پیار تھا، بلاول کو کہتے تھے بی بی کا بیٹا ہے، پیار تھا، بھلے میں دوسری پارٹی سے تھی لیکن دل میں محبت تھی۔ نواز انکل کے لیے بھی دل میں محبت تھی، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی تھی، عمران کے لیے، سب کے لیے، دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن اب یہ جو میں نے سلسلہ دیکھا ہے، آپ یقین کریں کہ میں ذاتی طور پہ، سیاسی لڑائیاں اپنی جگہ، سیاسی نفرتیں اپنی جگہ، لیکن میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر مجھے نفرت ہو گئی ہے، مجھے پیپلز پارٹی نون لیگ سے نفرت ہو گئی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ایک
धोखा कर रहे हो आप एक बंदे से, उस बंदे से धोखा कर रहे हो जिसे अवाम ने चुन लिया। छोड़ दो ये लड़ाई, अपने मुल्क को बचाओ। हमें अपने मुल्क के लिए काम करना है, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पासबान हो, चाहे वो नून लीग हो, XYZ, वो कोई भी हो, और चाहे वो ये महाजर हो, हाँ वो भी हमारे भाई हैं। मैं सबके लिए कहती हूँ, लेकिन खुदा के लिए धोखे से ये मुल्क नहीं चलेगा। इस मुल्क को तोड़ने से बचाओ। हमें तो ये हथेली पे रख के मिला है ना, इसलिए कदर नहीं है। आप लोगों को भी हथेली पे रख के मिला है, इसलिए कदर नहीं है। हमने सुनी है कहानियां अपनी नानी लोगों से, अपने बड़ों से कहानियां सुनी है कि किस तरह से कट के लोगों ने, पूरी पूरी ट्रेनें कटी गई हैं और ये मुल्क हासिल किया है। मेरे अपने बड़े बुजुर्ग कितने इस तरह के हमारे अपने हैं जो हमारी नानी हमें बताती थी कि जिनका हमें आज तक कुछ पता नहीं है। हमने उनका नाम सुना है, हमें नहीं पता वो जिंदा बचे नहीं बचे, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, उनकी नस्लें बनी, हमें कुछ नहीं पता। तो कुर्बानियां तो उन्होंने दी हैं, हमें तो ये प्लेट में रख के मिल गया, इसलिए हम कदर नहीं करते। खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप लोगों को अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है, ये नफरतें ख़त्म करो, इस मुल्क को बचा लो, इस मुल्क को बचा लो, वरना टूट तो गया ये मुल्क। आप अगर भले ना बताएं, दूसरे ममालिक को ना बताएं, छुपा के रखें, क्योंकि वो आपसे आ जाएगा, अंग्रेज ले लेगा आपसे आके, ये डर है आपको। लेकिन आपने ख़त्म कर दिया इस मुल्क को, खोखला कर दिया। मज़ीद इसको आगे लेके जाए, सब मिलकर काम करें। मैं सब जमात, सब पार्टियों से यही कहूँगी कि एक होकर मुल्क के लिए काम करें और अपने मुल्क को आगे लेकर जाएं, ताकि हमारी नस्लें भी अपना सर उठा के जी सकें। ना कि हमें शर्म आती किसी को अब पाकिस्तानी बोलते हुए, हमें अंदर से गिल्टी फील होता है कि हम। बहुत शुक्रिया।